قلبی روحانی، یہ بھی ایمانی محبت، اس کی بھی ایک تفصیل ہے، اس کا ٹائم ملا تو انشاءاللہ واضح کروں گا۔ پھر انسانی محبت، اس انسانی محبت میں ہمارے ہاں قرابت بھی ہے، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، پھر پڑوسی، پھر اس کے بعد میرے دوست احباب، محلے والے، جان پہچان والے، کولیگز، پھر ایک دائرہ بن جاتا ہے۔ لیکن جہاں رحمی رشتہ، رحم کہتے ہیں پیٹ کو، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، یا خونی تعلق جس کو ہم کہتے ہیں، خون ہے، ایک بلڈ ہے، بلڈ ریلیٹیوز کہلاتے ہیں آپ کے، وہ خون جو ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے یہ احساسات اور جذبات سے خالی نہیں ہے۔ ملک نور الحسن صاحب ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے ماں باپ کی اولاد ہیں، آپ کے گھرانے میں نیکی کا ایک سلسلہ مدتوں سے ہے، اللہ کرے وہ جاری رہے، آمین۔ چونکہ ان کو جانتا ہوں، ان کے والدین کو، اس لیے اتنی بات کی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ بہت اچھے ہیں تو آپ خوش ہوں گے یا نہیں؟ جی اندر سے خوش ہوں گا۔ اور میں یہ کہہ دوں کہ یار آپ کیا ہے، تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے آپ، تو آپ کو بھلے سے ظاہر نہ کریں، اچھا، دل دکھے گا۔ یہ اتنی اثر کیسے ہو جاتا ہے جملوں کا؟ میں نے اچھا کہا، میں نے نامناسب لفظ کہا، تو جی یہ خوش ہو اثر، گیا، جی برا ہو یہ گیا۔ آپ کے خون میں یہ چیز رکھی گئی ہے۔ محبت ہمارے خون کا حصہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جذبات، احساسات، یہ ہڈیوں کا گودا جیسے آپ جانوروں کی ہڈیوں میں تو دیکھتے ہیں، آپ کے اندر بھی ہے، یہ آپ کے خیالات وہاں پلتے ہیں۔ بون میرو جو ہے وہ جو اس کو بھی کبھی ڈیفائن ہو۔ سلیم صاحب کی کال ہے، جزاک اللہ صاحب۔ جی سلیم صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بول رہے ہیں؟ نور الحسن، میں سلیم بات کر رہا ہوں، سلیم سکندر۔ مجھے خوشی یہ ہے کہ میں الحمدللہ سے کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا اچھا جی، کہ میری کال مل جائے، اور میں آپ کا نور الحسن میں کلاس فیلو، اگر آپ کو یاد پڑتا ہوں کہ ہم ریڈینٹ وے میں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں ریڈینٹ وے میں تو پڑھے ہوں گے، اگر ریڈینٹ وے ہے تو بالکل صحیح۔ سمناباد میں آپ لاہور سے ہو، سمناباد سے ہو؟ جی جی بالکل بالکل ٹھیک، ریڈینٹ وے بالکل ٹھیک۔ تو ہم لوگ ریڈینٹ وے میں پڑھتے رہے ہیں نا، میں سلیم سکندر ہوں میں۔ جی سلیم آپ وہ جیولری کا کچھ کام آپ کے والد؟ جی بالکل 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 بالکل، اللہ آپ کی خیر کرے، بالکل بالکل۔ اب ایک تو سلیم میں نے گزارش محمد صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ، مجھے اس حادثے کا علم ہوا تھا، اللہ تعالیٰ صبر دے سب کو، اور سلیم بڑی ہمت کے ساتھ آپ چیزیں دیکھ رہے ہو۔ میں آج شاید آپ کو دیکھے ملے، مجھے 20-25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، لیکن مجھے پتہ لگا کہ بڑی ہمت سے آپ نے چیزوں کو سنبھالا ہے۔ جی الحمدللہ۔ بس جی تیرے آپ کیا سوال کریں گے سلیم؟ جی بالکل، مجھے سلام کرنا ہے، جی مجھے مولانا سے سلام کرنا ہے۔ کتنے دنوں سے آپ لوگوں کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، ان سے دعا کی درخواست ہے، اور ان کو بڑا میں پسند کرتا ہوں، دل میں ان کی باتیں سن کے نا بڑا سکون ملتا ہے مجھے۔ جی تو آپ پلیز انہیں دعاؤں کی درخواست ہے بس، اور میری یہی خوشی ہے کہ الحمدللہ میں شامل ہو گیا پروگرام میں۔ جزاک اللہ سلیم میاں، سلامت رہیں۔ کہاں پہ ہیں آج کل؟ میں سلانہ میں ہوں، مسقط میں ہوں۔ جی مسقط میں۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، خوش رہیں۔ آمین ثم آمین۔ آج ہم میرا خیال بڑے سالوں بعد ایک ابھی یہ ذکر کر رہے تھے تو وہ اسکول کی بھی یاد تازہ ہوئی ماشاءاللہ، اور آپ کے کولیگ پرانے لان صاحب انہوں نے دعا کے لیے آپ سے اس لیے بھی کہا اللہ تعالیٰ کہ ان بڑے کو بھی کرائسس میں سے یہ گزرے ہیں پچھلے دنوں میں، اور انہوں نے بڑی ہمت سے گھر کو سنبھالا اور سارا سلسلہ ہوا۔ میرا رب سب کا رب ہے، اللہ تعالیٰ سب کے حق میں خیر فرمائے، آمین۔ جی جی ذکر آپ نے تو وہ بون میرو اور وہ گودے کی بات کی کہ وہ محبت بتا رہا تھا، وہ خون کے اندر ہی ہوتی ہے۔ آپ ایک جانور رکھ لیتے ہیں، کچھ دن اس سے مانوس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے، یہ خون میں ہمارے رکھے گئے۔ آپ کے ہاں کہتے ہیں جی یہ سفید ذرات ہیں، یہ سرخ ذرات ہیں، یہ ہیموگلوبن ہے، یہ ہے۔ کبھی اس کا روحانی کیمیائی تجزیہ بھی کریں آپ، ایک کیمسٹری آپ کے ہاں سائنس کی ہے، ایک کیمسٹری روحانیات کی ہے کہ خون کے ذروں میں یا ہمارے جسم کے پورے نظام میں باقاعدہ احساسات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں۔ یہ ہم کیسے اپنے آپ کو کرتے ہیں، یہ تمام اس میں ہمیں تفصیل ملتی ہے۔
یہ ایک انسان عالم صغیر یعنی پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ اس انسان کے وجود میں موجود ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. سمجھے؟ ممتاز صاحب کی کال آ گئی. جی السلام علیکم. وقاص صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام نور بھائی. جی بھائی. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی بھیا. علامہ صاحب سے مجھے 2 سوال کرنے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. علامہ صاحب ابھی جس طرح رمضان المبارک میں عمرے کا اور ابھی چند ماہ بعد حج کا موسم ہوگا، ہم عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینے جانا ضروری نہیں. کیونکہ محبت کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی اس لیے میں نے یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہا کہ کیا ان کا یہ کہنا محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا نہیں؟ کیونکہ ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب مسجد کی نیت کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت نہ کرو. ایک میرا یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ کہ جب میں کراچی سے درود و سلام پڑھتا ہوں اور اس میں یا کا لفظ ایڈ کرتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو بعض لوگ یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں ہمارے دل میں کہ یا دور سے پکارنا اللہ کی شان ہے، دور سے سننا اللہ کی شان ہے، تو دور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام میں نہیں پکارنا چاہیے. بھائی یہ میرے 2 سوال ہیں. شکریہ. جزاکم اللہ. شکریہ وقاص صاحب، شکریہ. یہ درود و سلام کتنا پیارا تحفہ ہے، پیارا کا لفظ آیا محبت کے حوالے سے ہی. یہ محبت والوں کا حصہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا فرمایا اے ایمان والو تم ان پر درود و سلام بھیجو. تو یہ اہل ایمان کا حصہ ہے. ایمان والا نبی کی محبت کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں کر سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی جان ہے. مدینہ منورہ، یہ علامہ اقبال حکیم الامت کہلاتے ہیں، شاعر مشرق. وہ کہتے ہیں مجھے حکیم الامت بننے کا اعزاز کیسے حاصل ہوا کہ میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے. اللہ اکبر. یہ علامہ اقبال کا بیان ہے. اللہ اکبر. تو اندازہ کریں. وہ فرماتے ہیں تو فرمودی رہے بتہا گرفتیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے تو ہم بتہا یعنی مکہ جاتے ہیں، وگرنہ ہماری منزل تو آپ ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ علامہ اقبال. سبحان اللہ. تو جو مدینہ منورہ جانے سے منع کر رہا ہے وہ تو قرآن میں بیان ہے، منافقوں کا طریقہ تھا تو نبی کی طرف جانے سے روکتے تھے. تو جو نبی کی طرف جانے سے روک رہا ہے تو وہ کوئی خیر نہیں کر رہا، وہ اللہ ہی کی طرف جانے سے روک رہا ہے. وہ اگر مومن کہلاتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے، اور اگر مومن نہیں ہے تو پھر ان کا تو کام ہی یہی ہے. دوسرا سوال درود و سلام سننے کا یا کہہ کے پکارنے کا. یہ یا کہہ کے پکارنا عبادت نہیں ہے. اللہ تعالی کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر پکارنا، عبادت کے لائق سمجھ کر پکارنا غلط ہے. ورنہ ہم سب ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. میں اردو میں کہوں گا اے ملک صاحب، انگلش میں کہوں گا او ملک صاحب، ٹھیک. عربی میں کیا کہوں گا یا ملک، یا اخی یا ملک. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک. تو یہ پکارنے کے لیے ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو، آسمان کو، مکھیوں کو، کافروں کو، مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الکافرون، سب کو پکارا. تو اگر اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر یا مستقل بذات کہ یہ خود سے سنتا ہے، خود سے طاقت والا ہے، ایسا سمجھ کے پکاریں گے تو غلط ہوگا. ورنہ نبی پاک کو پکارنا تو بڑی محبت. اور قرآن نے تعلیم دی ہے ان کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. ان کو جب بھی پکاریں گے ادب سے پکاریں. وقاص صاحب بہت شکریہ آپ کے ان سوالات کا. اس کی بدولت ہم بھی جان پائے. ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں خواتین حضرات. وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو حاضرین کے بھی کچھ سوالات ہیں، آپ کی فون کالز بھی ہوں گی. تو یہ جو دیپ ہے نا دل کے اور ذہن کے اور قلب کے، یہ روشن رہنے چاہیے، لیکن کوئی ایسا ہونا چاہیے جو تیل اور باتی کا اہتمام کرے تاکہ یہ چراغ جلتے رہے. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. صلی اللہ
رمضان چھا گیا نور رمضان. جی السلام علیکم اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ہم نور رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن میں مولانا توقیر نورانی قاری صاحب بھی جلوہ افروز ہیں اور بڑی محبت کی ہے سٹیزن فاؤنڈیشن کے بیٹے اور بیٹیاں جو آج ہمارے ساتھ افطار کریں گے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کے دسترخوان پہ کوئی افطار کے لیے آتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے کہ وہ آپ کو اس قابل سمجھے اور اپنی برکت جو ہے وہ ساتھ لے کر آئے. ہم ان سے بات بھی کریں گے, کچھ سوالات بھی ادھر سے ہیں. جی بسم اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام. میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بولتے ہیں کہ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے حضور کے صدقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, تو کیا یہ غلط ہے؟ جہاں تک وسیلہ یا کسی عمل یا کسی مبارک ہستی کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگنا, یہ خود میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضرت علی کی والدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھیں. ان کے لیے خود دعا فرماتے ہوئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یا اللہ ان کو بخش دے بحق نبی کا, اپنے نبی کے صدقے, والانبیاء الذین من قبلی, اور ان نبیوں کے صدقے جو مجھ سے پہلے ہوئے. تو یہ تو ثابت ہے. اور تابوت سکینہ کا ذکر قرآن میں, جس کا واسطہ دے کر پہلے لوگ دعا کرتے تھے اور فتح پاتے تھے, قرآن سے یہ چیز ثابت ہے. اللہ کے پیاروں کا واسطہ دینا, وسیلہ دینا دعا کی مقبولیت کو یقینی بناتا ہے, بشرطے کہ دعا جائز ہو. بشرطے کہ دعا جائز ہو. جزاک اللہ. جی بیٹا آپ اپنا نام بھی بتائیے اور پھر سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرا نام ہینا سعید ہے اور میں آپ سے قرآن پاک کے متعلق ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم قرآن شریف کو کسی سجدے والی آیت کو ایک سے زائد مرتبہ پڑھیں تو کیا ہم پر سجدہ ایک ہی مرتبہ واجب ہوگا یا اتنی مرتبہ واجب ہوگا جتنی مرتبہ ہم نے اس آیت کو پڑھا ہے؟ بہت اچھا بیٹا, لیکن ایک نشست میں اب آپ کے سوال کے دو حصے کروں گا میں, کہ ایک آیت کو اکٹھے جیسے کوئی یعنی مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو یاد کرنے کے لیے بار بار دہرا رہا ہے, لیکن ایک ہی وقت میں, وقفہ نہیں ہوا. یہ نہیں ہوا کہ اس نے ایک مرتبہ پڑھی, قرآن شریف بند کر دیا, پانی پینے گیا یا کچھ اور کرنے گیا, پھر آ کے پھر پڑھی. ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے بار بار پڑھ رہا ہے تو ایک سجدہ ہے. اور اگر درمیان میں وقفہ آ گیا, کوئی اور کام آ گیا, پھر پڑھی تو پھر وہ الگ شمار ہوگی. بات سمجھ گئی آپ؟ بہت شکریہ. بہت اچھا سوال تھا آپ کا. ہمارے پاس انعام بھی آپ کے لیے. آپ بھی سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ جی ادھر چلے گئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مولانا صاحب آپ سے ایک سوال ہی کرنا چاہ رہی ہوں ان رشتوں کے بارے میں جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں, اور وہ بغیر کسی وجہ کے ہمیں چھوڑ دیں, ہمیں کوئی ہمارا بتائیں بھی نہ کہ ہمارا قصور, ہمارا جرم, کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا, بغیر کسی وجہ کے ہم سے لا تعلقی کر لیں, ہمارے بے حد پیار کے جواب میں بے حد نفرت دیں. وہ لا تعلقی. آپ کے اگر حصے میں محبت ہے, آپ محبت دیتی رہیں. آپ کی وہ محبت دینا آپ کا ضائع نہیں جائے گا, آپ کے کام آئے گا. جس نے بلا وجہ غلط فہمی یا اپنی غلط سوچ یا ایگو کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے, وہ آخرت میں بھی قبر میں بھی اس کا وہ بدل اس کو ملے گا, اور آپ کو آپ کی نیکی کا بدل ملے گا. میں ایک بات کہہ دوں, شاید آپ کو پسند نہ آئے, ہم محبت صلہ پانے کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے. نہیں یہ بڑی اہم, یہ اس پہ آگے جانا. جی آپ پلیز کہیں. مولانا صاحب پوچھ رہے ہیں کہ محبت اگر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن بات سلے کی نا دل آزاری کی, کہ اسے اتنی بیٹیوں کی طرح سینے پہ سلا کے پالا, جوان کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ دل آزاری اس بات پہ کہ میں تو محبت کر رہا ہوں, مجھ سے کیوں نہیں کر رہے جواب؟ مجھ سے میرا پوچھا تو صحیح نا کہ بھئی آپ کا خالہ یہ جرم ہے, میں نے اس وجہ سے آپ کو چھوڑا, مجھے آپ کی یہ بات بری لگی, بس مجھے بتا دے تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے کہ میرے سے.
یہ غلطی ہوئی یعنی ہے اگر وجہ بتا دے گی تو آپ کو تسلی ہو جائے گی. یہ تو پھر وہی بات ہو گئی نا کہ آپ اپنی تسکین چاہتی ہیں. آپ نے اگر سچ کیا ہے تو آپ خوش ہو, مطمئن رہیں. بس وہ تو میں آپ ہاں کہیں خود سے کوتاہی ہوئی ہے اس کو یہ یاد اللہ کر جانتا ہے کے کہ ہم اس کا سے- کر لے. باقی یہ دنیا سے بدل مانگنا جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے تو ہمیشہ بدل مانگنا. تکلیف ہوگی. علامہ صاحب اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. اب آپ جب بات کر رہے ہیں یہ اس کا مطلب محبت تو ایک ون سائیڈڈ افیئر ہے, یعنی نہیں. جسے محبت کرنی ہے وہ تو محبت کرے. نہیں, ون سائیڈڈ افیئر نہ کہیں, یہ کہیں کہ جب میں محبت کر رہا ہوں تو میں کر رہا ہوں. ٹھیک. مجھے ایک بات بتائیں, مجھے نماز کے مقبول ہونے کا کیا یقین ہے؟ نہیں یقین. چھوڑ دوں کیونکہ یقین نہیں ہے. وہ ایک بزرگ تھے, لبیک پکارتے تھے احرام باندھ کر, جواب آتا تھا لا لبیک, تیری کوئی لبیک نہیں. وہ پھر لبیک پکارتے ہیں. پاس ایک مرید بیٹھا ہوا تھا, ایک مرتبہ اس نے وہ آواز سن لی, یہ پھر لبیک کہہ رہے ہیں. اس نے کہا عجیب آدمی ہے آپ, وہ بار بار لا لبیک ہو رہی ہے, آپ پھر لبیک کہہ رہے ہیں. تو ان بزرگوں نے کہا تو نے تو آج سنی ہے, مجھے 70 سال ہو گئے اللہ سنتے اکبر. ہوئے. میں دروازہ چھوڑ دوں اس کا اور کس کے در پہ جاؤں؟ تو محبت کرنے والا محبت کرے کہ محبوب راضی ہو جائے, وہ ہو نہ ہو ہم کرتے رہیں. ان سے تو مجنو اچھا تھا, لیلا کا نام لکھتا رہتا تھا. کسی نے کہا کیا کر رہے ہو, اس کو پہنچے گا کیسے؟ میں نے کہا میں اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوں. واہ. تو محبت کرنے والا صلہ نہیں مانگتا. اس کو تو یہ ہے کہ محبت اگر قبول ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. فبیہ ہو جاتا. واہ. تو ہمیں بچے سے محبت کریں, بھائی سے, باپ سے, ماں سے, کسی سے. یقیناً انسانی ایک خواہش ہے کہ جی آگے سے لیکن یہ کہ اگر ہم نے اللہ کے لیے کی ہے تو پھر صلے کی امید بھی اللہ سے رکھیں. اللہ سے. اور اگر دنیا کے لیے کی ہے تو پھر پھر وہ تقاضا کر لیں کہ جی میں نے تمہیں 1 کلو مٹھائی دی تھی, مجھے 1.25 کلو پہنچاؤ. پھر وہ آپ کا مطالبہ جائز ہے کیونکہ آپ نے دنیا کے لیے اس کے لیے 100 روپیہ دیا ہے تو جواب میں 200 آنا چاہیے, ورنہ 150 تو آنا ہی چاہیے. آج کل کا رواج جی ایسے ہی ہے. جی جزاک اللہ مولانا صاحب, یہ تو بڑی گتھیاں آپ نے سلجھا دی. جی بیٹا آپ کا سوال تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام سعدیہ بخاری ہے. مولانا صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دی جاتی ہے اور جتنا سونا ہوتا ہے اس کے مطابق کچھ مخصوص حصہ زکوٰۃ کا دیا جاتا ہے. تو اگر کوئی ایسا انسان جس کے پاس جیولری تو بہت ساری ہے, سونا تو ہے, لیکن وہ اس کے مطابق زکوٰۃ دینے کی استطاعت نہیں رکھتا, تو اس انسان کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے اپنے نام کے ساتھ بخاری بتایا, سید ہیں آپ؟ جی میں سید ہوں. ماشاء اللہ. میں عرض یہ کروں گا کہ زکوٰۃ رمضان میں